اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے پیغمبر، آپ پر جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے اتارا گیا وہ سب کا سب لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور امت کے ذمے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ کی امت نے خود اس بات کی شہادت دی کہ آپ نے اللہ کا پیغام ان کی امانت بندوں تک پہنچا دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مجمع تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ادائے رسالت پر گواہ بنایا، جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام حق پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور خیرخواہی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس جواب کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، یہ مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیری امانت ان تک پہنچا دی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ان الفاظ میں بظاہراً تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ اور تاکید ہے، لیکن حقیقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے علماء کو تنبیہ ہے کہ وہ شریعت کا کوئی حکم نہ چھپائے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جانتی ہے کہ وہ وحی کا کوئی بھی جز نہیں چھپائیں گے، اس لیے تو اس نے آپ کو یہ مقام نبوت اللہ نے عطا فرمایا، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو کے علماء کو اور جو دین پہلانے والے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو نہ چھپائے بلکہ اسے آگے پہنچائے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا تو بعض کو وہ جھٹلا دیتے اور بعض کو قتل کر دیتے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توبے کی توفیق دی، لیکن وہ دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے، تو ان کے کرتوت کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ امت مسلمہ کو بار بار اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ وہ ان جیسی عہد شکنی، سنگ دلی، خواہشات کی پرستش اور تکذیب اور انکار سے بچے۔ ایمان و اسلام کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب شریعت پر عمل کرنے سے خواہشات کو پامال کرنا پڑے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ یقیناً کافر ہے جو کہتے ہیں اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس پر اللہ جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ گویا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، چاہے نبی کو، ولی کو، زندہ کو، قبر والے کو، جس کو بھی شریک ٹھہرائے گا اور اس شرکیہ عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں ایک ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تو معبود یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آگے اللہ نے صراحتاً ذکر کیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے تھے۔ وامہ صدیقہ، ان کی والدہ پاک دامن تھی، صدیقہ تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ غور کرو، ہم
ان کے سامنے کیسے کھول کھول کر دلائل بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود دیکھو وہ حق کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم، جیسے یہاں بار بار آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم هو المسیح ابن مریم، تو یہ در حقیقت میں عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے عقیدے پر رد ہے، کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن اللہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ ہی اللہ ہے، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہے، نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے۔ اور یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ پاک دامن ہے، ان کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں ناحق، اور مت چلو خیالات پر ان لوگوں کے جو گمراہ ہو چکے ہیں پہلے، اور گمراہ کیے گئے بوتوں کو اور بہک گئے سیدھے راستے سے۔ حد سے تجاوز کر جانے کو غلو کہتے ہیں۔ جب دین میں غلو کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وحی کے حد سے تجاوز کرنا، انبیاء کو رب قرار دینا یا انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھنا، دین میں نئی عبادتیں گڑھ لینا، حلال کو حرام ٹھہرا لینا، یہ سب غلو فی الدین کی صورتیں ہیں اور حرام ہیں۔ یہود اور نصارہ دونوں ہی غلو میں مبتلا ہو چکے تھے، اور یہ غلو ان کے عقائد، عبادات اور معاملات سارے ہی شعبوں میں داخل ہو چکا تھا۔ ان کے غلو کی واضح اور نمایاں صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا تصور تھا، جنہیں عیسائی افراد کا شکار ہو کر خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہودی تفرید میں مبتلا ہو کر انہیں معاذ اللہ ایک شریف اور معزز انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اور اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گمراہ قوموں اور جاہل پیشواؤں کی تقلید نہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم انسانوں میں سے مسلمانوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ انسانوں میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہے۔ یہودیوں کی عداوت کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے کئی بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ علیہ السلام کو زہر دیا، آپ علیہ السلام پر جادو کیا، زمانہ الفاظ آپ علیہ السلام کو گویا وہ گالیاں دی، آپ کے خلاف مشرکوں کو بھڑکایا، صلح کا معاہدہ ہونے کے باوجود ہمیشہ خفیہ سازشیں کرتے رہے، اور اس کے بعد اسلام کی آخری خلافت عثمانیہ کے دور میں قومیت کے نعرے انہوں نے لگوائے۔ اسی طرح مادیت پرستی اور ملحدانہ نظریات کے بانی یہی ہے۔ تمام ذرائع ابلاغ بشمول ٹی وی، فلم، انٹرنیٹ، اخبارات کے ذریعے فاحشی جنسی پہلاؤ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اسی طرح مشرک بھی اپنے جہالت، مادہ پرستی اور اللہ کے وجود، نبوت اور رسالت کے منصب اور دینی حقائق کا انکار کرنے کی وجہ سے یہود جیسے جذبات رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز کے یہودیوں اور جزیرہ عرب کے مشرکین ہی سے سب سے زیادہ مخالفت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ موجودہ دور میں بھی دیکھا جائے تو جتنے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان سب کا موجد یہود ہے، ان سب کو چلانے والا یہود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے میری امت میں، ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں ان 73 فرقوں میں 72 کو ایجاد کرنے والا، ان کو چلانے والا یہود ہے۔ گویا دیکھا جائے جہاں پر بھی مسلمانوں یا اسلام کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے، اگر اس کے پس پردہ دیکھا جائے تو اس میں یہود کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔ اللہ ان کے شرور سے مسلمانوں کو، اسلام کو، ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو ترقیاں اور اسلام کو ترقی عطا فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کامل طور پر ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔